اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھپی ہوئی حکمتوں سے اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اسی میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی کے چراغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے ممنوع مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والے کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اسے اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، وہ غفلت شعاروں کے ساتھ تباہیوں میں گرتا ہے، بغیر سیدھی راہ اختیار کیے اور بغیر کسی ہادی اور رہبر کے ساتھ لیے صبح سویرے ہی گناہگاروں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، آخر کار جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے جسے پیٹھ کھاتے تھے اور اس شے سے پیٹھ پھیرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا تھا، انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود اپنے کو اس مرحلہ سے متنبہ کرتا ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گھڑوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہیوں کی مدد کر کے زیاں کار نہ بنے۔ اے سننے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غضب سے آنکھیں کھولو اور دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو، اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ پھیر لو اور اسے چھوڑو کہ وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ فخر کے پاس نہ جاؤ اور بڑائی کے سر کو نیچا کرو۔ اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے اور جو آج آگے بھیجو گے وہی کل پالو گے۔ آگے کے لیے کچھ تہیا کرو اور اس دن کے لیے سر و سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو، ڈرو اور اے غفلت کرنے والو، کوشش کرو۔ تمہیں خبر رکھنے والا جو بتائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دوزخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ چوپاؤں کا مقصد پیٹ بھرنا اور درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ آور ہونا اور عورتوں کا مقصد اس پس دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جو تکبر و غرور سے دور ہوں، مومن وہ ہیں جو خائف و ترساں ہوں، مومن وہ ہیں جو ہراساں ہوں۔ ایک اور خطبہ میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنا مال کار دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی، بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو۔ کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں۔ ایمان والے دبکے پڑے ہیں اور گمراہوں اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے،
آل محمد علیہم انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں اور وہ اللہ کے خزینے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں پہل کا حق نہیں۔ پیشرو کو اپنے قوم قبیلے سے ہر بات سچ بیان کرنا چاہیے، اور اپنی عقل کو کم نہ ہونے دیں، اور اہل آخرت میں سے بنے، اس لیے کہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی اسے پلٹ کر جانا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے کے عمل کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ پہلے وہ جان لیتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان رساں۔ اگر مفید ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ بے جانے بوجھے بڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی غلط راستے پر چل نکلے، تو جتنا وہ اس راہ پر بڑھتا جائے گا اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روشن راہ پر چل رہا ہو۔ تو اب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر ظاہر کا ویسا ہی باطن ہوتا ہے۔ جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے، جس کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا باطن بھی برا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بندے کو ایمان کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو برا سمجھتا ہے، اور کہیں عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو، ہر عمل ایک اگنے والا سبزہ ہے، اور سبزہ کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جہاں پانی اچھا دیا جائے گا وہاں پر کھیتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا، اور جہاں پانی برا دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی بری ہوگی اور پھل بھی کڑوا ہوگا۔ ایک اور خطبہ میں حضرت نے ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں اس میں چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جس سے وہ اس کی سرحد فرما روائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر نمونہ و مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورہ کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہی، اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب و غریب کار فرمائیوں میں کیا کیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے۔ اور کیونکہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں۔